بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، توقعات کے عین مطابق پاکستان میں موجود آستین کے سانپوں کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پاکستان کو جون تک مہلت دی گئی ہے شرائط پوری کرنے کے لیے، اور پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں برقرار ہے۔ روٹین کا بیان آ گیا ہے۔ پاکستان نے تجاویز پہ بھرپور پیش رفت کی۔ 27 میں سے 24 نکات پر مکمل اور 3 پر جزوی عمل درآمد کر لیا۔ کچھ چیزیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیرر فنانسنگ کے ضمن میں کچھ خامیاں پائی گئیں۔ اسلام آباد اب بھی زیر نگرانی رہے گا۔ 4 ماہ بعد دیکھیں گے پاکستان کا ایکشن پلان پر عمل درآمد کتنا پائیدار ہے۔ صدر FATF مجموعی عمل درآمد پہ پیش رفت کو سراہا گیا۔ یہ جو آخری فقرہ میں نے پڑھا ہے یہ ہماری وزارت خزانہ کا ہے کہ جی اس بات میں ٹھیک ہے کہ مطلب ہم نے جوتے بھی کھا لے، 100 پیاز بھی کھا لیے اور ہماری کو بات بھی نہیں مانے گی، لیکن ہماری مجموعی پیش رفت جو ہے نا اس کو بڑا سراہا گیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو کہا تھا نا FATF سے پہلے کوئی ڈرامہ یہ کریں گے ہمارے جو یہاں دگڑ دلو بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا۔ احسان اللہ احسان پر مجبور ہو کے DG ISPR کو بیان دینا پڑا۔ ملالے کو وہ ٹویٹر سے دھمکیاں بھی ملنی شروع ہو گئیں۔ حامد میر کو اجمل قصاب بھی یاد آ گیا، اور بھی جو دگڑو پارٹی ہے ان کی وہ انہوں نے اپنا حق نمک ادا کیا۔ وہ آج بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ اس مرتبہ جس شدت سے ہم نے چمچہ گیری کی تھی، جس شدت سے ہم نے خایا بوسی کی تھی، اس کے بعد امید یہ تھی کہ پاکستان پہ رحم ہو جائے گا، لیکن لگتا ہے کہ نیا امریکی صدر بھی ہم سے ناراض ہی ہے۔ ہماری بے پناہ لیلڑوں کے بغیر کے باوجود، ترلے منتوں کے باوجود، LOC پہ ان کے تمام احکامات ماننے کے باوجود، اب یہ جو آج آپ خبر یہ سن رہے ہیں کہ جناب وہ جفیاں پڑ گئی ہیں جو دونوں طرف سے، انہوں نے کہا جی ہم وہ کیا کریں گے، DGMO کانفرنس ہوا کرے گی اور خلاف۔ مجھے اللہ کے بندوں بتاؤ، اگر انڈیا نے کوئی خلاف ورزی کرنی ہوئی تو وہ DGMO کانفرنس بلا کے کیا کرے گا؟ وہ کر دیں گے، جو آپ مرضی کرتے رہیں، آپ کے کہنے کا کیا؟ وہ آپ کے باپ کے نوکر ہیں؟ وہ نوکر جن کے ہیں ان کے ہیں نا، ان کا حکم مانیں گے کہ ہماری بات مانیں گے؟ ان کو ایسی تیسی لینے دیں گے، کیا پڑے گی مذہب اس کی؟ ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے جیسے عمران گورنمنٹ کی ٹھیک ٹھاک چھترول جو ہے نا اس کا فیصلہ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا ہے۔ بیچارے نے IMF کی ہر ناجائز جو حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ پتہ نہیں 70 روپے کلو والی چینی 110 روپے کلو کروا دی ہے۔ گھی کا اندازہ نہیں، ان کے دور میں پتہ نہیں 50-60 روپے زیادہ کلو مہنگا کر دیا ہے۔ مرغی 150 روپے والی 300-350 روپے کلو بک رہی ہے۔ ہر ہفتے اس کی قیمتیں پٹرول کی چڑھ اتر رہی ہیں۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، سوئی گیس کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو بل پچھلے سال 2000 پہ آیا تھا ہمارا جنوری کا، یہ اس کا سوئی گیس کا، وہ اس وقت 7000 پہ آیا ہے۔ تو اس کے باوجود، اور حفیظ شیخ کو تو اب باقاعدہ سینیٹر بھی بنایا جا رہا ہے جی، اس کے باوجود ہماری کوئی بات وہاں منظور نہیں ہوئی، کچھ نہیں مانا گیا۔ جتنے مرضی آپ ان کی چمچہ گیری لمحے پڑ جائیں،
اندرونی سطح پہ ذرا بے عزتی ملاحظہ فرمائیں. ڈس کا الیکشن کا عدم. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن کو دوبارہ کروایا جائے. یہ ضرور ہے عدالت میں اپیلیں ہوتی ہیں، یہ بن گیا وہ بن گیا، اس نے چوری کر لی، اس نے ڈاکہ مار لیا، لیکن الیکشن ہی دوبارہ کروائے جائیں، اتنا بڑا آرڈر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ سنا ہے. ڈس کا الیکشن کا عدم. افسران معطل. چیف سیکرٹری آئی جی طلب. انتخاب آزادانہ اور ایمانداری سے نہیں کرایا گیا. خوف و ہراس کے باعث ووٹرز کو آزاد رائے دینے کا حق نہیں مل سکا. الیکشن کمیشن کا فیصلہ. بات یہ ہے کہ جب نیب اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے، عدالت اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے، اپنے سٹیٹس کو انجوائے کر رہی ہے، نیب کر رہا ہے، تو الیکشن کمیشن کیوں نہ کرے؟ وہ بھی تو ہماری طرح گوشت پوش کے انسان ہی ہیں نا جی، ان کا بھی تو ٹور ٹپا ہونا چاہیے. تو انہوں نے جناب یہ فیصلہ دے دیا. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے کہنا ہے اس نے مریم نواز نے کہ عوام کو ان کا حق مل گیا ہے جی. یہ وہی مریم نواز تھیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو میرا خیال ہے روزانہ وہ جو تم پیدار کرتے ہیں نا الیکشن کمیشن کی، یہ بے ایمان ہیں یا ملے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. ایک فیصلہ آیا ہے ابھی تو جناب ان کی ساکھ بھی بحال ہو گئی ہے اور ان کی عزت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اور ادھر جو ہے حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو تحفظات ہیں جناب. یعنی حکومت کو اپنے ملک کے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ تحفظات ہیں. الیکشن کمیشن نے بات جو کی ہے نا کہ یہ 23 پولنگ اسٹیشن کا نہیں، پورے حلقے کا معاملہ ہے. یہ تو لیگی وکیل نے بات کی نا. اور تاخیر سے پہنچنے کو ٹیمپرنگ سمجھنا مفروضہ ہے. انکوائری ٹرائل الیکشن کمیشن کا نہیں، الیکشن ٹریبیونل کا مینڈیٹ ہے. پی ٹی آئی وکیل کے دلائل لاکھوں کروڑوں روپے کھا جائیں گے یہ اس طرح ان کو بیوقوف بنا کے. یہ جو 30 روپے کلو گھی کا اضافہ ہوا ہے، مرغی کی قیمتیں ڈبل ہوئی ہیں، ادھر آپ کا چینی جو ہے 110 چلی گئی ہے، ادھر پٹرول کو یہ 150 روپے لیٹر کریں گے. یہ سارے پیسے وکیلوں کو دے رہے ہیں، گورنمنٹ دے رہی ہے وکیلوں کو پیسے. ادھر جو انگلینڈ میں کیس چل رہے ہیں وہاں وکیلوں کو پیسے دے رہے ہیں. موجیں لگی ہیں یار وکیلوں کی، کیا بات ہے. نوچو ان کو، کھاؤ، میں کہتا ہوں کھاؤ، ہڈیاں چوس جاؤ ان کی. یہ ہیں اس قابل. پاکستان کی عوام اسی قابل ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جب آپ میں ہمت ہی نہیں کسی سے سوال کرنے کی، احتساب کرنے کی، آپ صرف یا گالی دیتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، درمیانہ راستہ ہی آپ کے پاس نہیں. یا تو آپ نواز شریف فیملی کے وفادار ہیں یا آپ عمران خان کے وفادار ہیں، دوسرا راستہ ہی نہیں درمیان والا آپ کے پاس. یہ جتنا کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے، بتایا ہے، جو کشمیر پہ کل ہم نے وہ جشن منا رہے ہیں انڈین کہ ہماری بڑی کامیابی جی، پاکستان کو ہم نے منا لیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایل او سی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور یہ نہیں کرے گا اور وہ نہیں کرے گا. اور کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج اس نے آنا ہے مودی نے، تو انہوں نے سارا کشمیر بند کیا ہوا ہے، پوسٹروں سے بھرے ہوئے ہیں دیواریں، گو مودی گو بیک، اور لان تان ہو رہی ہے. وہ وہاں جا رہا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہاں بڑا امن قائم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا کشمیر میں. ناظرین کرام، یہ برا وقت ہے. اللہ والے بھی کہتے ہیں امتحان کی گھڑیاں ہیں. جو پریڈکشنز ہیں میرے آقا و مولا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں.
ہم ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے غلط فیصلے ہیں، اور ہماری وہ بیہودہ اور گندی سوچ ہے جو ہمیں اپنی ناک سے آگے سوچنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، جس نے ہمارے عجیب و غریب ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، جس سے باہر ہم جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں اس آزمائش سے نجات دلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔